ان میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ، اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو سیکسن. تو ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، عیسائی. بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر ہیں. یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے، یا آج سے کچھ 6 سال پہلے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں. وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا. تو ایک پروفیسر ایمیریٹس بڑا بوڑھا یہودی بھی آیا تھا، ڈاکٹر وشو گراڈ. اس نے 2 باتیں عجیب کہی تھی اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیحدہ بھی ملا. ایک تو میں حیران ہوا کہ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ دی جیوز. گویا کہ عیسائیت کی نفی، ہندو مت کی نفی، ہر چیز کی نفی، بس سوائے یہودیت کے. دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں. ساری اکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے، ساری مدد انہیں 5 ارب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے، $5 ارب. باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو، چلاؤ پیسے. 10 ارب کا معاملہ تھا جب اس بش کا باپ تھا، سینئر بش. 10 ارب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں، پیسے دو، 10 ارب چاہیے ہمیں. اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاک شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ، تب میں دوں گا. یہودی ناراض ہوئے، پیچ و تاب کھائے، لیکن ماننی پڑی اس وقت شرط. لیکن اس کی سزا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں 0 ہو گیا. 10 ارب لے لیے، بدلہ اسے چکا لیا. تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس، اسپیشلی دی بیپٹسٹ، اسپیشلی دی ایونجلسٹ، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل. اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ذرا فرق ہے، مختلف. وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈون ہونی چاہیے، عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے، اس کے نتیجے میں 3rd ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، تخت داؤد علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یعنی پروگرام وہی ہے، فرق آئے گا وہ اپنے مسیح اور یہ اپنے حضرت مسیح جیزس کرائسٹ ان کے منتظر. ان کے خیال میں ان کا مسیح آئے گا، وہ بیٹھے گا تخت داؤد پر. ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ بیٹھیں گے تخت داؤد پر. اور یہ تخت داؤد کس بنا کا نام ہے؟ ریسنٹلی مجھے اس کے مطالعے کا موقع ملا. ایک پتھر تھا جس پر کہ بیٹھ کر حضرت داؤد کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی ہوئی تھی، بادشاہ مانا گیا تھا. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھرون تو تھے ہی نہیں، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا. اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا. سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو، تو وہ پتھر لے گیا روم سے وہ چلا گیا آئرلینڈ، وہ بہت بڑی جو کیتھولک جو آبادی ہے، آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنٹس کے اندر آئرلینڈ میں. وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں. انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا. اب وہ تھرون بن گیا، جیسے کہ تھرون ہوتے تھے، لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی.
وہ اب بھی موجود ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، ویسٹ منسٹر ایبے۔ ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے، اس پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے۔ اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنس کی شادی ہوتی ہے، اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لا کر ہم رکھ دیں گے اس معبد میں کہ جو بنے گا، اور پھر اس پر حضرت مسیح نازل ہوں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جا رہی ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپین جو مین طاقتیں ہیں، یورپ، سینٹرل یورپ کی اصل قوتیں کون سی ہیں؟ فرانس اور جرمنی۔ باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ انگلینڈ وہ ویسے بھی مین یورپ سے تو علیحدہ ہے، وہ تو ایک جزیرہ ہے، اور ویسے بھی وہ زمیمہ ہے یو ایس اے کا۔ اس حوالے سے یہ جو ہیں یہاں کیتھولک آباد ہے، جو کہ پوپ کو مانتے ہیں اپنا سربراہ۔ پروٹیسٹنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے جرمنی اور فرانس ایک طرف، عراق کی جنگ کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے، علیحدہ رہے، یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے، صرف عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے۔ وہ کیتھولکس ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔